السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت، آج جمعہ کے اس پروگرام میں مرکز اسلام جامع مسجد محمد ابو بکر صدیق C1 بلاک چائنا اسکیم لاہور میں نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی اور انجمن اشاعت دین اسلام کے پلیٹ فارم سے چلنے والے نگینہ ٹی وی فیس بک پر جمعہ کا یہ خطبہ لائیو کیا جا رہا ہے۔ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے حج کے فضائل کے بارے میں۔ ویسے تو حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے 1 شوال المکرم سے، لیکن ہمارے ہاں پاکستان سے جو احباب حج کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں وہ ذیقعد کے شروع میں ان کی فلائٹیں جانی شروع ہو جاتی ہیں۔ دنیا کے گلوبل ورلڈ بن جانے کی وجہ سے آپ کا میسیج پوری دنیا میں ایک لمحہ کے اندر ساری جگہ پہنچ جاتا۔ تو جو احباب حج پہ جانا چاہ رہے ہیں، چلے گئے ہیں، جن کی فلائٹیں تیار ہیں، وہ اس جمعہ میں، آنے والے جمعہ میں، اس سے اگلے جمعہ میں اس کے مسائل اور اس کے فرائض، اس کے واجبات سے باخبر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت، پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، ببکہ، مکہ میں، مبارک، برکتوں والا ہے۔ کیسی برکت ہے کہ جب تک انسان وہاں اس کے اندر رہے گا ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔ پھر برکت والا یہ ہے کہ جب تک وہاں رہے گا نیکیوں میں 1,00,000 گنا نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا، اور بہت سی برکتیں اس کے اندر۔ وہ ہدن، اور وہ گھر ہدایت والا گھر ہے، للعالمین، سارے جہانوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات، اور اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم بھی وہاں پہ موجود ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو گیا امن میں آ گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور رضائے الہی کے لیے لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج ہے جو اس کی راہ میں استطاعت رکھتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرے پورے کرو۔ اس کے ضمن میں جو احادیث ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر وقت ملے گا تو کچھ مسائل بیان کریں گے، نہیں تو پھر مسائل اگلے جمعہ۔ مسلم شریف کی کتاب الحج کی حدیث ہے 1337 نمبر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ پڑھا اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا، لہذا حج کیا کرو۔ ایک شخص عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکوت اختیار، خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ 3 مرتبہ اس نے یہ کلمات دہرا ہے، ہر سال، ہر سال، ہر سال۔ آپ نے فرمایا میں جتنی بات کہوں بس اسی کو مان لیا۔ بنی اسرائیل کی طرح، پہلے لوگوں کی طرح کثرت سوال نہ کیا کرو کہ وہ لوگ کثرت سوال کی وجہ سے مشکلات میں پھنس جاتے۔ فرمایا اگر میں ایک بار بھی ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر ہو نہ پاتا، پھر گناہ گار ہوتے لوگ۔ اب دیکھیں نا، جو حج چند سال پہلے 2.25 لاکھ کا تھا، اس وقت وہ 10 لاکھ سے اوپر چلا۔ کتنے پیسے دیتے؟ 10,75,000۔ اکانومی کتنے پیسے؟ اکانومی کے 10,75,000 اس سال اکانومی کا حج ہے۔ اگر ہر سال فرض ہو جاتا کدھر سے پیسے آتے؟ وہ جہاں جانا ہے وہاں سے ساری دنیا سے 1 ارب مسلمان آ جاتا حج کرنے کے، انہیں کتنے باڑا سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان میں اتنی جامعیت اور حکمت ہے کہ انسان اس کی طے کو کبھی بھی نہیں پا سکتا۔ صرف ایسے ہی کہنا تھا آپ نے، ہاں ہر سال۔
ایک ہاں کہہ دینے سے نظام دنیا بدل جانا تھا. آپ نے نہیں ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا نہیں، بس ایک ہی بار فرض، بس ایک ہی بار فرض. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ایک بندے نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. پھر عرض کی، فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. پھر پوچھا اس کے بعد کون سا افضل ہے؟ فرمایا حج مبرور. حج مبرور. حج مبرور وہ حج ہے جس کے اندر ریفس، فسق اور حرام کا اختلاط نہ ہو. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جس میں فسق نہیں، رفس نہیں، جس میں جدال، لڑائی جھگڑا نہیں، برائی نہیں، بے حیائی نہیں، پاکیزگی کے ساتھ حج ہے. اور بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حج مبرور کر کے آیا وہ ایسے ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے. آج ہی پیدا ہوا. اللہ اکبر. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، مومنہ، مفکرہ، محدثہ، مقننہ، عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری اماں جان حضور رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ارشاد فرماتی میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی حضور میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں. میں بھی. کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے لوگوں کا جذبہ ہوتا تھا. خواتین بھی چاہتی تھی ہم جہاد میں جائیں اور کافروں کے سر اتار کے پھینک. مسلمانوں کی اس دور کی خواتین دلیر ہوتی تھی، اب بھی ہیں لیکن موسٹلی دلیر نہیں ہیں. ڈر جاتی ہیں، بزدل ہیں. کس سے ڈر جاتی ہیں؟ اسپائڈر سے. کس سے ڈر جاتی ہیں؟ بلی سے. کتے سے تو ہم بھی ڈر جاتے ہیں، کتے سے تو ہم بھی ڈر جاتے ہیں. پڑ جائے تو کہنا جان بچاؤ. اور صحابہ کرام کی کیا شان تھی، واہ! سارے کو سبحان اللہ. حضرت سفینہ فرماتی ہے میں جنگل میں جا رہا تھا تو راستہ بھول گیا تو شیر آ گیا. کتا نہیں، شیر آ گیا. کون آ گیا؟ تو ڈرنے کی بجائے، بھاگنے کی بجائے کہنے لگے اور شیر دھیان کرنا میں رسول اللہ کا غلام ہوں. وہ جناب ایسے دم سیدھی کر کے تو ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا. شیر تھے اصل میں وہ لوگ، دلیر تھے اصل میں وہ لوگ. اللہ اکبر. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے عرض کی حضور میں چاہتی ہوں کہ جہاد کروں اور میں جہاد پہ جاؤں. تو آپ نے فرمایا اللہ نے عورتوں کے لیے جو جہاد بنایا ہے وہ حج ہے، وہ حج کریں تو ثواب جہاد کا ملے گا. اللہ اکبر. ترمذی، ابن خزیمہ، ابن حبان، یہ حدیث کی کتابیں. عبداللہ ابن مسعود کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ محتاجی ختم کر دیتے. غور طلب بات، 2.5 لاکھ کا عمرہ کرو تو پیسے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ محتاجی ختم کر دیتا. کا جو محتاج ہو اس کو چاہیے بار بار بیت اللہ کا آ کے طواف کریں. اچھا اس میں بڑی گہری بات، جب وہاں جائے گا بار بار کپڑے اتار دے گا، کفن پہن لے گا، احرام باندھ لے گا، سر ننگا، پیر ننگے، جسم ہلکا سا کپڑا سطر ڈھانپا ہوا، چادر لی ہوئی ہے، اور اپنے آپ کو فقیر، مسکین، محتاج کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے. تو رب فرمایا تو بار بار اپنی بے بسی ثابت کر، دیکھ میں کیسے پیسے کا امبار لگا دیتا ہوں. تو فرمایا جو حج عمرہ کرے اللہ اس کی محتاجی دور فرما دے گا اور گناہوں سے اس کو ایسے پاک کر دے گا جیسے بٹی میں لوہا ڈالیں تو میل پاک ہو جاتا ہے. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو حج اور عمرے کا ثواب اس صورت میں دے گا کہ اگر وہ حج اور عمرہ کرنے کے بعد حالت ایمان پر مرا تو فرمایا جنت سے کم اس کا کوئی ثواب نہیں. اور یہ ایک اور بڑی بے مثال حدیث صحیح بخاری شریف کی، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا، جس نے اس کو ثواب وہ دیا جائے گا جو میرے زمانے میں کوئی بندہ میرے ساتھ حج کرے گا. اللہ اکبر. رمضان میں ثواب وہ ملے گا جو میرے ساتھ حج کرے. واہ جی واہ. یہ لوگوں کے لیے
کس کے لیے؟ مولویوں واسطے نہیں ہے حدیث. ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. یہ علماء کے لیے نہیں ہے، یہ پیران اعظام کے لیے نہیں، اساتذہ کے لیے نہیں، شیوخ الحدیث کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ رمضان میں وہاں چلے جائیں، نہ دعوت و تبلیغ، نہ درس، نواز، نہ تقریر، نہ مریدی، نہ لوگوں کی اصلاح، نہ تربیت. لوگ مسجدیں اس رمضان ہی چاہتے ہیں تو مولوی عمرے تے چلے جاتے، تو انہوں نے تے درس کنے دینا. یہ جو کام ہے یہ رسول اللہ کا مشن نہیں ہے، یہ حضور کا مشن نہیں ہے. مسجدوں میں آئے ہوئے نئے نئے نوجوانوں کو اسلام اور دین سے باخبر کرنا رسول اللہ کا مشن نہیں ہے. تو جو مولوی مسجدیں چھوڑ کے عمرے پہ چلے جاتے ہیں رمضان میں، وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کام بھی ہم رسول اللہ کا کر رہے ہیں. کسی مولوی کسی پیر کو رمضان میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے. ان کو چاہیے جب عید گزر جائے، ویزے کھلے ہوتے ہیں، پہلے ویزا لگوا لیں، عید کی نماز پڑھ کے چلے جائیں. کیونکہ عید کی نماز پڑھ کے مسجدوں سے لوگ بھی چلے جاتے ہیں. عید کی نماز پڑھ کے لوگ مسجد، ایک مسجد ہے 2 3 4 5 6 8 10 کنال کی، 400 بندہ وہاں پہ اعتکاف پہ بیٹھا ہوا ہے، 500 بیٹھا ہوا ہے، اور حضرت صاحب کہتے ہیں کہتے ہیں عمرے تے چلے گئے. تو انہوں کو بلایا سی اعتکاف والے، انہوں درس کنے دینا سی. اس لیے علماء اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اگرچہ اس میں بڑا ثواب ہے، اگرچہ اس میں بڑا ثواب ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ فلاں حج کے برابر ہے، کوئی اس کی شان میں کمی نہیں لا سکتا. لیکن جو رسول اللہ نے آپ لوگوں کو ڈیوٹی دی اس کو بھی تو سمجھو نا. ثواب اور ہے، ڈیوٹی اور ہے. ثواب اور ہے، ڈیوٹی اور ہے. یہ میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں بھی ایک دفعہ رمضان میں چلا گیا تھا عمرے پہ. اب جب میں وہاں مدینۃ المنورہ گیا تو میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھے فون کیا، کہنے لگے کہ جب روضہ شریف پہ موجود ہو گئے نا تو پھر مجھے فون کرنا. میں نے فون کیا تو پہلے فرمانے لگے میرا سلام پیش کرنا، پھر فرمایا کہ بیٹے یاد رکھنا یہ جو ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں نا یہ بھی حضور پاک کا ہے. اب آپ نے یہاں یہ عہد کر کے آنا ہے کہ میں نے رمضان میں وہاں دین کی خدمت کرنی. ٹھیک ہے؟ عام دن بڑے سارے پڑے ہوئے پورے سال کے. حدیث پڑھانے والا 15 شوال المکرم سے 15 شعبان تک عمرہ کے لیے نہیں جاتا، کہتا میرا سبق خراب ہو جائے گا کیونکہ لوگوں کو حدیث پڑھانی ہے، لیکن رمضان میں چلا جاتا ہے. تو مسجد نہیں خراب ہوئی؟ 500 700 800 بندہ وہاں اعتکاف بیٹھا ہوا تھا، لوگ ساری نمازوں میں آتے تھے، وہاں مسجد نہیں خراب ہوئی. یہ تو کمائی کا دن تھا کہ لوگوں کو رسول اللہ کی حدیثیں سناتے تاکہ ان کے دل پلٹ جاتے، مسجد خالی چھوڑ دیں. اس بندے کو نماز کے لیے لگا لیا جو پتہ نہیں نماز بھی آندی سی کہ نہیں سی آندی. لہٰذا اس کو بڑا غور سے سمجھنا چاہیے. یہ میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خیال اور نظریہ تھا جو میں نے آپ کو سنا دی. یہ ریکارڈ ہے، آپ اس کو جب چاہے وہ نکال سکتے. مسند بزار کی روایت سنانے لگا تھا. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جو شخص ایسا حج کر کے آئے جس کو حج مبرور یا حج مقبول کہا جاتا، حج مقبول یا حج مبرور کہا جاتا، اس کی میں نے تعریف کر دی ہے کہ جس حج کے اندر گناہ نہ ہو. تو فرمایا قیامت والے دن ایسا حاجی جو حج مبرور یا مقبول کر کے آئے گا اپنے خاندان کے 400 بندوں کی سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا. 400 بندوں. حافظ قرآن کتنے لے جائے گا؟ 7 یا 70، یہ 400. ایک اور حدیث ہے جی، یہ کیونکہ ہم نے سنی ہوئی ہے اس لیے میں مختصر کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اپنے علاقے سے حرم شریف حج کے ارادے اور نیت سے جائے گا، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ 700 نیکیاں عطا فرمائے گا. حرم شریف والی، کون سی والی؟ اور حرم شریف کی نیکیوں کی مقدار فرمایا ہر نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے. حرم کی 700 نیکیوں کے برابر ہر قدم پہ نیکیاں دے گا، اور حرم کی ایک نیکی عام نیکیوں کے مقابلے میں 1 لاکھ نیکیوں کے برابر ہے. تو 1 لاکھ کو 700 کے ساتھ دی ضرب تو کتنا ہو گیا؟ دیو جی ضرب دو. 10 لاکھ کروڑ 70 کروڑ 70 کروڑ نیکی. کتنی کروڑ؟ ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ 70 کروڑ نیکیاں عطا فرمائے گا. اللہ اکبر.
یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، لمبی ہے لیکن انشاءاللہ تعالی اس کو کوشش کریں گے مختصر کرنے کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں۔ معجم الکبیر للطبرانی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منا کی جامع مسجد خیف میں تشریف فرما تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ دن تھا 8ویں کا یا 10ویں کا یا 11ویں کا یا 12ویں کا۔ ایک انصاری اور ایک ثقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا اور عرض کرنے کے حضور کچھ سوالات پوچھنے ہیں، اگر آپ اجازت چاہیں، اجازت عنایت فرمائیں تو سوال کہہ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دیا، فرمایا اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو سوال کہہ دو، وگرنہ بیٹھے تو تم میرے سامنے ہوئے ہو، میں تمہیں سوال بھی بتا دیتا ہوں، جواب بھی بتا دیتا ہوں، کہنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ کہاں سے وہ چلے؟ اپنے دلوں میں سوال لے کے آئے، کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے، کیا گزرگاہیں تھیں، کن کن منزلوں سے وہ گزر کے آئے، لیکن انہوں نے سوال کہا نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بھی بتائے، جواب بھی بتائے، اور حدیث میں سوال جواب دونوں ہی ہیں، سوال جواب دونوں ہی۔ آپ نے فرمایا تو اس لیے حاضر ہوا ہے کہ تو مجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ گھر سے نکل کر مسجد حرام کے ارادے سے میں جب آؤں گا تو میرے لیے اللہ تعالیٰ کیا ثواب رکھے گا؟ گھر سے چلا ہے نا، آیا مسجد حرام، اتنا لمبا جو سفر کیا ہے اس پہ مجھے کیا ملے گا؟ نمبر 2، پھر طواف خانہ کعبہ کرنے کے بعد جب میں 2 رکعتیں مقام ابراہیم پہ پڑھوں گا پھر مجھے کیا ثواب ملے گا؟ صفا مروہ کی سعی کروں گا اس میں مجھے کیا ثواب ملے گا؟ اور عرفہ کی شام جب میں وقوف کروں گا تو اس میں میرے لیے کیا ثواب ہوگا؟ اور پھر میں جب جمرات پہ جاؤں گا رمی کرنے کے لیے تو پھر مجھے کیا ثواب؟ اور جب میں قربانی کروں گا پھر مجھے کیا ثواب ملے گا؟ اور جب میں طواف اضافہ کروں گا پھر مجھے کیا ثواب ملے گا؟ یہ طواف اضافہ کا مطلب ہے طواف زیارت، حج کے بعد کا جو طواف ہے۔ اس نے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں یہی پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ اب آپ نے ان کے جوابات ارشاد فرمائے، فرمایا جب تو بیت اللہ کے قصد سے گھر سے نکلے گا تو اونٹ کے ہر قدم، اور پیدل آئے گا تو ہر قدم اٹھانے پہ اللہ تعالیٰ تیری نیکیاں لکھے گا اور تیری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ وہ نیکیاں وہ جو پیچھے میں نے بیان کر دی، ہر قدم پہ کتنی نیکیاں؟ 700، اور ہر نیکی حرم کی ایک نیکی کے برابر، اور حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر، تو اونٹ کے ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ 700 ضرب 1,00,000 نیکی عطا فرمائے گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا بینک بیلنس جو ہے نیکیوں کا وہ کہاں چلا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا جب تو خانہ کعبہ میں آئے گا اور طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھے گا تو تیرے لیے ثواب ایسے ہے کہ کوئی اولاد اسماعیل میں سے غلام آزاد کرے، اور جب تو صفا مروہ کی سعی کرے گا 7 چکر لگائے گا تو تیرے لیے 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب لکھا جائے گا، اور جب تو وقوف عرفہ کرے گا، میدان عرفات میں ٹھہرے گا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف تجلی فرمائے گا اور تمہارے ساتھ ملائکہ وہاں موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان ملائکہ سے فرمائے گا میرے اس بندے کو جو دور دور سے آئے ہوئے ہیں، اپنے اپنی بستیوں اور علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، ان کو یہ جو سروں پہ ان کے گرد و غبار پڑا ہوا، میل کچیل سے اٹکے ہوئے، بھرا ہوا ہے ان کا جسم، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں، ان کو گناہوں سے ایسے صاف کر دو جیسے بارش کی قطرات گن صاف کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر ان کو ثواب دیا جائے گا، اور فرمایا فرشتوں یہ لکھ دو کہ جب میرے بندے یہاں سے باہر کو جائیں گے تو ان کے نامہ اعمال میں مغفرت اور میرے حبیب کی شفاعت لکھ دو۔ یہ اس کے لیے جو وقوف عرفہ کرے، جو وقوف عرفہ کرے۔ رمی جمرات، شیطان کو کنکری مارنا، 70 کنکریاں ہوتی ہیں، 7 پہلے دن، 21 دوسرے دن۔ 7 پہلے دن کون سی؟ 10 تاریخ کو۔ کس تاریخ کو؟ 10 تاریخ کو 7 کنکریاں بڑے شیطان کو مار کے پھر واپس۔ اگلے دن 11 کو بڑے، درمیانے اور چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں، 21 ہو گئی۔ 12 تاریخ کو بڑے، درمیانے اور چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں، کتنی ہو گئی؟ 42 اور 7 49۔ پھر اگر تیسرے دن یعنی 12 تاریخ کو آپ مینا سے نہیں نکلے زوال سے پہلے تو پھر آپ کو 12 کا دن گزارنا پڑے گا وہاں پہ،
اور 13 کو صبح صبح کنکریاں 21 مار کے تو پھر نکلنا پڑے گا. تو 21 21 21 63 اور 7 70 کنکریاں آپ کے پاس ہونی چاہیے. جو ہر حاجی میدان عرفات سے جب مزدلفہ جاتا ہے نا تو مزدلفہ سے وہ 70 کنکریاں لیتا ہے اور وہ مارتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کنکری سے اللہ تعالیٰ ایک ایسا گناہ بندے کا ختم کر دیتا ہے. اگر وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں ہو تو لازماً اس کے لیے جہنم لکھ دی جائے گی. تو 70 گناہ اس کے جہنم میں جانے والے معاف ہو جاتے, ہلاک کر دینے والے 70 گناہ معاف ہو جاتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پھر فرمایا اور اس کے بعد جو قربانی کرے گا تو فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھے گا, وہی حرم والی نیکی, حرم والی, اور ایک گناہ مٹا دیا جائے گا. پھر فرمایا کہ جب تو طواف اضافہ یعنی طواف زیارت کرے گا تو فرشتے تجھے اس وقت تک بیت اللہ کے دروازے سے باہر نہیں نکلنے دیں گے, مسجد حرام کے دروازے, جب تک تیرے نامہ اعمال سے سارے گناہ صاف نہیں کر دی جاتے. اور تیرے دونوں شانوں کے درمیان میں یہ لکھ دیا جائے گا کہ تو پچھلے جتنے گناہ کر کے آیا تھا سب معاف ہو گئے, جا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بتایا کہ جب تو حج کرے گا تو اتنی ساری نیکیاں تجھے. ہم نے یہاں پہ ایک حج ٹریننگ کیمپ لگوایا, انشاءاللہ لگوائیں گے دوبارہ. اس میں ایک ہمارے ساتھی تھے جناب محبوب الہی صاحب, وہ میرے بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے گہرے دوست, بڑے پرانے بوڑھے آدمی, ادھیڑ عمر ہے. انہوں نے اپنی ایک ذاتی مسجد بنائی ہوئی ہے. بابا جی کی یہ بات سن کے کہ مسجد اپنی ہو پھر تبلیغ ہو, وہاں وہ درس دیتے, جمعہ بھی پڑھاتے. اس مسجد کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے, ہو سکتا ہے صحیح ہو, یقیناً صحیح ہو, اس مسجد کی بنیاد سے لے کر اوپر کے مینار تک کسی ایک بندے سے میں نے پیسہ نہیں لیا ہوا, سب پیسے میرے لگے ہوئے. میں ویسے ان سے اس مسئلے میں اختلاف رکھتا ہوں, میں ویسے ان سے اس مسئلے میں اختلاف کسی سے بھی رکھ سکتے ہیں دلیل کی بنیاد. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا حضرت صاحب یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ اکیلے مسجد بنا دی, لیکن یہ آپ نے اچھا نہیں کیا کہ کسی سے پیسے نہیں لیے. کہنے لگا یہ کیوں نہیں اچھا کیا؟ میں نے کہا لوگوں کو کار خیر سے محروم رکھا ہے, کار خیر سے. جو مسجد نہیں بنا سکتا تھا, ایک اینٹ لگا سکتا تھا, اس کا ایک پیسہ لے لیتے, ایک اینٹ لگا دیتے, اس کے لیے رسول اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا کہ آپ نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جو مسجد میں ایک اینٹ لگا دے اللہ اس کے لیے اپنی شان کے مطابق جنت میں محل بنا دیتا. پھر میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا جب ہم نے یہ جامع مسجد محمد ابوبکر صدیق لی نا تو یہ بڑی مقابلے کے بعد ملی ہمیں. اس پہ بعض لوگوں نے قبضہ کر لیا, اور یہ بابا اشرف بیٹھے ہوئے ہیں, یہ انہوں نے راتوں کو پہرے دیے, سر بھی پھڑوائے, مسجد نہیں چھوڑی. آنے نہیں ایسی بہ گئے ہیں ان مسجد جامع مسجد محمد ابوبکر صدیق بنے گی تو بنے گی. ان کی محنتیں ہیں اور ان لوگوں کی محنت ہے جنہوں نے دن رات اینٹیں, سیمنٹ, بجری اور دوسرے کام کروا کے اتروا کے مسجد بنائی ساری. اس مسجد کے نیچے اتنا ہی بیسمنٹ بنا ہوا پورا جتنی یہ مسجد ہے. یہ ہمارے خائستہ گل صاحب ہیں, تصویر زیارت کرا دو کھڑے ہو, یہ بھی شروع سے ہی یہاں پہ ماشاءاللہ پہلے دن سے مسجد بننے سے پہلے ہی یہاں پہ. بعد میں یہ سنا رہا تھا کہ محبوب الہی صاحب کو کہا کہ آپ نے کار خیر میں لوگوں کو شامل نہیں کیا. جب اس مسجد کی بنیاد رکھنی تھی تو بابا جی نے باقاعدہ پراپر اعلان کیا کہ جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے, جو کبھی خوشی محسوس نہیں کر سکا اپنے گھر کو اینٹ لگانے کی, فلاں دن ہم نے مسجد کی بنیاد رکھنی, سارے آ جاؤ. ہر بندہ اینٹ لگائے, ہر مرد اینٹ لگائے, ہر عورت اینٹ لگائے, تاکہ کم از کم قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک اینٹ لگانے کی وجہ سے جنت میں اس کو محل عطا فرما دے. جناب بڑا جم غفیر تھا. یہ ساتھ والے مکانات نہیں تھے ہوتے, یہ سامنا مکان ہوتا تھا, ادھر چند ٹاویں سے مکانات, یہ بھی خالی تھا, یہ بھی سارا ایریا خالی تھا. وہ چونک سے مسجد نظر آتی تھی, بھرا ہوا تھا, وہاں پہ جلسہ ہوا باغ کے اندر, اور وہاں سے پھر لوگ آئے, اینٹیں لگی, اور بڑا بہترین نظام تھا. انہوں نے حج کیا کسی ریفرنس سے میرے ساتھ, میں نے بھیجا, کیا نہیں, میں نے بھیجا ان کو. واپسی پہ آگے مجھے کہنے لگے کہ یہاں پہ مسجد میں آپ نے حج ٹریننگ تو بہت اچھی کی, بڑا اس کا فائدہ ہوا, یہ پتہ چل گیا کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا, ادھر جانا ہے ادھر, سب. ایک کمی رہ گئی تھی اس ٹریننگ کے اندر. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے یہ نہیں بتایا کہ میدان مینا, عرفات, مزدلفہ, فلاں جگہ پہ جب رہنا ہے تو وہاں کرنا کیا, وہاں کرنا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے اتنے بہ کے بھی بڑھیاں بندے اپنیاں سساں نواں جوائیاں دے خلاف ہی گلاں کر دے, غیبتیں ہی چل دی رہی ہیں سارا دن. ایڈے وڈے مقام تے اپنے گناہ بخشوان گے,
غیبتہ کر دیں، اور پھر سنا تیری نوح کی کر دی، اور تو سنا تیری نوح کی کر دی، اور تیرا پتر کہتا وہ تو ہے ہی رن مرید ہے، اے گلا ہوئی ہوت۔ وہ جو دن ہے وہ قیمتی ترین دن ہے اللہ کے ہاں، آہو بکائی کرنے والا دن۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو خطبوں سے سجا کے رکھا، آپ نے اس دن میں بڑے خوبصورت واعظ فرمائے، وہ انشاءاللہ آنے والے جمعوں میں آپ کو سناؤں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جو واعظ فرمایا وہ کس طرح کا واعظ تھا۔ حج پہ جانے کے لیے جو بندہ حج پہ جائے اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ غیبت تو ویسے یہاں پہ بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ مجد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے، کسی نے مجھے کہا کہ وہ فلاں بندہ آپ کے بارے میں بڑی غیبت کرتا، اس کا خیال تھا کہ مجدد پاک بھی 2-4 گلاں سنان گے۔ آپ نے فرمایا ٹھہر، یہاں ٹھہر، اور آپ اپنے گھر گئے تو بڑا سا ٹرے سجا کے لائے جس میں مختلف قسم کے لوازمات تھے۔ فرمایا وہ جو بندہ میرے بارے میں بات کر رہا تھا نا، وہ میرا محسن ہے، وہ میرا محسن ہے، یہ چیزیں لے جاؤ، یہ فروٹ، یہ کھانے اور یہ تحائف اور انعامات اور پیسے اور اشرفیاں لے جاؤ، اس کو جا کے میری طرف سے تحفہ دو اور میری طرف سے شکریہ ادا کرو۔ وہ کہنے لگا حضرت جی کیا بات ہے اس میں شکریہ کی کیا بات؟ کہا یہی تو سب سے بڑی بات ہے، بیچارہ راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتا، تلاوت قرآن کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اور پھر میری غیبت کرتا ہے، سارا ثواب اللہ اس کا مجھے دے دیتا ہے، میرے گناہ اٹھا کے اس کو دے دیتا۔ تو فرمایا وہ میرا محسن ہوا نا کہ نیکیاں وہ کرتا ہے، ثواب مجھے مل جاتا۔ تو جو کوئی کسی کے بارے میں کہے نا فلاں بندہ بہت تیری غیبت کرتا ہے، سمجھو میرا پکا بیلیے گا، نمازہ پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، مڑ کے چپ کر کے سارا تھیلا نیکیاں دا مینوں پھڑا دے، میرے گناہ آپ لائیں۔ کتنا اچھا ہے وہ بندہ جو بغیر میرے کہے ہی میرے ساتھ فائدے کا سودا کر رہا۔ تو کسی بھی مقام پہ بندہ موجود ہو تو اس کو غیبت نہیں کرنی چاہیے، بہت ہلاک کر دینے والا گناہ۔ ہمارے ہاں مردوں میں اور خواتین میں بالخصوص جو تربیت یافتہ نہیں ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے، جن کو تعلیم نہیں ہے، ان کا سب سے محبوب مشغلہ یہ ہے، 2 بندے 2 عورتیں بیٹھ جائیں تو بات اس تیسرے کی کریں گے جو موجود نہیں ہو۔ اس قسم کی کیفیت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے، فرمایا جو بندہ اپنے گھر سے احرام باندھ کر اپنے گھر سے نکلا اور حرم شریف میں آیا، کس میں آیا؟ حج کے ارادے سے، احرام اس نے باندھا ہوا، بیچارے کا حج ہوا نہیں، قضا آ گئی، موت آ گئی، فوت ہو گیا۔ جیسے مینا کے میدان میں بہت سارے لوگ حادثات کا شکار ہوئے، اور جب بندہ مصیبت میں ہوتا ہے نا پھر اللہ کی بارگاہ میں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، دعوے کرتا ہے۔ 94 یا 95 کی بات ہے، میرے ابا جی حضور حج پہ تھے تو وہاں مینا میں آگ لگ گئی۔ ایک بندہ میرے ابا جی کے ساتھ ٹینٹ کے لوہے کے شٹر کے نیچے تھا، دائیں بھی آگ لگی ہوئی تھی بائیں بھی لگی ہوئی تھی، وہ شٹر بچا ہوا تھا۔ کہنے لگا یوسی صاحب میں بچ گیا نا تو میں 1 لاکھ نفل پڑھاں گا، اگر میں بچ گیا نا آج تو میں 1 لاکھ نفل پڑھاں گا۔ آپ فرمانے لگے ہوئے بہت زیادہ نہیں، تھوڑے کر لا۔ کہنے چلو 1000 پڑھاں گا۔ آپ نے فرمایا بھی زیادہ نہیں، یہ نہیں پڑھے جانے تیرے کو، اور تھوڑے کر لا۔ کہنے چلو 100 پڑھاں گا۔ آپ نے چلو ٹھیک ہے، اللہ نے کرم کیا، بچ گئے وہ۔ تو آپ نے پھر فارغ ہو کے فرمایا چل نفل پڑھ، کوئی 5 7 8 10 پڑھے۔ کہنے لگا 100 تو تھوڑے کیوں نہیں کرائے تسی؟ تو بندہ جو جذباتی ہوئے نا تو پھر وہ کہتے ہیں یا اللہ تو ایک باری میرا کام کر دیکھ، میں آسمان تو چھال مار داں گا۔ کام وہی کرنا چاہیے جو طاقت کے اندر موجود ہو۔ بڑی بڑی منتیں، بڑے بڑے وعدے یہ نقصان دیتے ہیں، اپنی ہمت کے مطابق اللہ سے بات کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا دنیا کو کوئی بندہ عبادت کر کے اللہ کو تھکا نہیں سکتا، اللہ اس کو بھر دے گا، یہ جتنا چاہے گا بھر دے گا، لیکن کوئی اپنی عبادت سے اللہ کو تھکا کہ اتنی عبادت کرے کہ اللہ ثواب ہی نہ دے سکے، فرمایا اللہ کو کوئی نہیں تھکا سکتا۔ کوئی جتنی مرضی عبادت کرے اللہ اس کو دگنا تگنا چوگنا 10 گنا 100 گنا 700 گنا 7000 گنا بھی ثواب دے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کوئی اللہ کو نہیں تھکا سکتا، انسان خود تھک جاتا ہے۔ تو کام اتنا کرنا چاہیے جتنا انسان کے اندر اپنی طاقت موجود ہے۔ تو فرمایا جو حج کے لیے نکلا، راستے میں حادثہ پیش آ گیا، حج پورا ہوا نہیں، فوت ہو گیا، اسی طرح اس کفن کے اندر اس کو دفنا دیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن جی اب جی اپنی قبر سے نکلے گا تو تلبیہ پڑھتا ہوگا، لبیک اللہم لبیک،
لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پڑھ رہا ہوگا اور قبر سے نکلے گا اور احرام اس نے باندھا ہوگا، میدان حشر کی طرف چلا جائے، یہ بھی ایک اس کی عظمت و شان۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ایک اور بڑا خوبصورت معاملہ پیش آیا، جس طرح 9 ہجری کو حج فرض ہوا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور اعلان کروایا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ذریعے سے کہ جب سارے لوگ عرفات میں موجود ہو تو آپ نے اعلان کر دینا کہ اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج فرمائیں گے۔ سب کو بات یاد تھی اور سب نے پہلے سے 1 سال پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی، اپنے اپنے علاقوں سے قافلے تیار رہے، جہاں سے حضور گزرتے قافلہ مل جاتا، اور 1.25 لاکھ بندہ 10 ہجری کو رسول اللہ کے ساتھ حج میں موجود تھا۔ 1.25 لاکھ بندہ، بعضوں نے 140 بھی لکھا، اتنے بندے حج پر تھے۔ اور راستوں میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اسماء بنت عمیس، ان کے ہاں محمد بن ابی بکر کی ولادت ہوئی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے ایک عورت ایک بچے کو لے کے آئی اور کہنے لگی حضور یہ سفر حج میں پیدا ہوا، واپس بھیج نہیں سکتی، کیا اس کو بھی حج کا ثواب ملے گا بچے کو؟ اب تو بچے نہیں جاتے، اب تو حج میں بچے جاتے ہیں، جن کا کروڑ روپے کا حج ہوتا ہے اس میں بچے جاتے ہیں۔ ہاں جی، کروڑ روپے والے حج والے بچے لے جاتے ہیں ساتھ۔ پاکستانی بیچارے غریب لوگ 10 لاکھ پتہ نہیں کتوں اکٹھا کر دیں۔ جس زمانے میں پاکستان میں 2.5 لاکھ کا حج ہوتا تھا نا، اس زمانے میں ایک پاکستانی کمپنی حج کرواتی تھی، اس کا نام تھا ایزی حج۔ کیا نام تھا اس کا؟ ایزی حج۔ ایزی حج کتنے تھا؟ 22 لاکھ تھا۔ جب پاکستانی گورنمنٹ 2.5 لاکھ کا حج کرواتی تھی تو وہ ایزی حج کرواتا تھا 22 لاکھ۔ اس کو ایک بندے نے سوال کیا کہ یار ایزی کا کیا مطلب ہے؟ کہنے تن کچھ نہیں کرنا پڑا، کہنے تو سچ چوک کے حج کرانا۔ بھائی ایک بندہ 2 لاکھ میں جا رہا ہے، ایک بندہ 20 لاکھ میں جا رہا ہے، حج تو خود ہی کرنا ہے اس نے، میدان عرفات میں تو خود ہی جانا ہے اس نے، میدان منا اور مزدلفہ میں تو خود ہی جانا ہے۔ وہ یخبستہ رات یا تپتی ہوئی صحرا کی رات جو میدان مزدلفہ میں آئے گی، جتنا مرضی کسی نے مہنگا حج کیا، وہاں بے یار و مددگار اکیلے ہی صحرا میں اس کھلی وادی میں بیٹھنا پڑتا، خود ہی کنکر تلاش کرنے پڑتا، پانی بھی میسر نہیں ہوتا۔ کہتے ایزی حج، ایزی اے والا ہے، پیسے دے جو تو ایزی ہے۔ اس عورت نے سوال کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بچہ ہے میرے ساتھ، اس کو میں حج میں ساتھ لے کے جاؤں گی تو اس کو ثواب ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا تو جہاں جہاں سے اس کو ساتھ لے کے جائے گی، جس جس رکن کو ادا کرے گی، اللہ اس کا ثواب بھی تجھے عطا فرمائے گا، اس کا ثواب بھی تجھے عطا فرمائے گا، کیونکہ تو نے گود میں اٹھایا ہوا نا اس کو، کہ کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ثواب سے محروم نہیں رکھا۔ آخری بات اس کے اندر میں نے جو پہلے عرض کی وہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کے پاس بعض محدثین نے ایک راوی کی وجہ سے اس کی سند کے بارے میں کہا ہے یہ کمزور ہے، لیکن بات پختہ کار ہے۔ وہ کیا فرمایا؟ جو مال و دولت ہونے کے باوجود، ساز و سامان مہیا ہونے کے باوجود، صحت ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ یہودی ہو جائے، عیسائی ہو جائے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ تو جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارا یہ ہے وہ ہے، ہم حج پہ جائیں گے، اتنا رش ہوتا ہے، تو وہ اپنے دل سے یہ پوچھیں کہ کیا پاکستان میں رہیں گے تو موت نہیں آنی؟ جہاں بھی بندہ چلا جائے، جس مرضی رش میں چلا جائے، حفاظت کا ذمہ رب کائنات کا ہے، اس لیے رشوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ چھوٹے چھوٹے رش ہمیں تکلیف دے رہے ہیں تو بتاؤ میدان عرفات 22 لاکھ کا حج ہے اور حشر کے میدان میں تو ساری دنیا اکٹھی ہوگی، وہاں کیا کرو گے؟ اس لیے رش کو ایشو بنا کر کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رش سے ڈر گیا تھا، میں حج کرنے کے لیے نہیں گیا۔ پیسے ہوں تو ضرور حج کرنا چاہیے۔ ہمارے محدثین نے یہ کہا ایک طرف بندے کے اوپر حج فرض ہے، دوسری طرف اس کی بیٹی جوان ہے،
اور پیسے ہیں یا حج کر سکتا ہے یا بیٹی کا نکاح کر سکتا ہے، تو کہا اس کو چاہیے پہلے حج کرے، کیونکہ اللہ کا حق پہلے ہے مخلوق کے حق سے، لہٰذا اس میں اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔